نے میرا بھرپور ساتھ دیا اتنی مخالفتوں اتنی لڑائیوں جھگڑوں کے باوجود. جتنا پریس کلب پشاور نے میرا ساتھ دیا کسی نے بھی نہیں دیا. مطلب مجھے یاد ہے کہ ہر قدم پہ آپ نے میرا ساتھ دیا اور اس وجہ سے میں آپ سب بھائیوں کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اور جو ایک روایت ہے کہ سیاست اور میڈیا کا چولی دامن کا ساتھ ہے, ہم آپ سے سیکھتے ہیں, آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کی بھی روٹی روزی ہمارے ساتھ ہے. ہماری بھی جو ایک دانش کا, ایک ترقی کا, ایک پروگریشن کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. ساتھ ہی چاہیں تو پولیٹیشین کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیتے ہیں اور اسٹیٹ کا پلر ہونے کے ناطے آپ اگر خدا نہ خواستہ غصے میں آ جائیں تو ہمیں خراب کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی. تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سب لوگوں کا بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں اور سب سے زیادہ اس لیے بھی آپ کی رسپیکٹ ہے سوسائٹی میں کہ جو میڈیا ہے وہ ہماری سوسائٹی کا جو خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک ہیں, آپ کا مین رول اس لیے ہے ہماری سوسائٹی میں کہ آپ جو ہیں جو معاشرے کی اِل فیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. جو معاشرے کے ناسور ہیں وہ آپ اپنی قلم سے, اپنے کیمرے کی آنکھ سے آپ ان کی نشاندہی کرتے ہیں. جہاں پولیٹیشینز یا بیوروکریٹس یا اشرافیہ غلطیاں کرتے ہیں تو وہ آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو میں تو ابھی اکثر بہت جگہوں پہ کہتی ہوں کہ نعوذ باللہ بعض ہمارے اشرافیہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے لیکن میڈیا سے بہت ڈرتے ہیں. تو ایک اچھی یونٹی ہونی چاہیے. اور سب سے پہلے میں اپنی پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو میڈیا ہاؤسز کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہو رہی ہیں میں اس کی مذمت کرتی ہوں کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں ظاہر ہے ان کے بچے ہیں, فیملیز ہیں, ان کو سیلریز نہیں مل رہی, ان کے جو میڈیا ہاؤسز کے بقایا جات ہیں وہ نہیں ملے. تو ہماری جو بہت سی صحافی بھائی ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اور ایک جو افسوسناک پہلو جو میرے ذہن میں ایک پڑھا لکھا شہری ہونے کے ناطے ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو سب کی خبر بناتے ہیں لیکن خود لاہور میں, کراچی میں اس سے تنگ آ کے سیلری نہ ملنے کی وجہ سے جو کچھ ہمارے صحافی بھائیوں نے سوزی کی ہے, مطلب اتنی لاچاری کہ ان کی خبر بھی نہیں بن سکی جو دوسروں کی خبریں بناتے ہیں. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور بہت ایک افسوسناک بات ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ باقاعدہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کے جو رائٹس ہیں, آپ کی فیملی کے رائٹس ہیں, ان کی بھی پروٹیکشن ہونی چاہیے. کیونکہ ہر سوسائٹی میں اپس ڈاؤنز آتے ہیں لیکن جو میڈیا ہے ان کو بھی ایک پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے. یہ تو آپ کے اس میں ہے. اور آپ نے جس چیز کے لیے آئی ہوں یہاں پہ اس پہ موضوع پہ آتے ہیں. آپ نے وطن کو سے تو آپ کو مل گئی ہوگی 2 دن پہلے پریس ریلیز کے میں نے قومی وطن پارٹی جوائن کر لی ہے. لیکن بہت جو میری سابقہ پارٹی تھی اس سے بڑی ہو اینڈ کرائی اٹھی ہوئی ہے. اور جو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پارٹی چھوڑی, جو اتنی نظریاتی ورکر تھی, اتنی پکی جعلی تھی, اس نے کیوں چھوڑا. تو اس کے لیے میں حاضر ہوئی ہوں. اپنے کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں, ہمیشہ سیاست میں میں ہمیشہ کہتی ہوں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اول قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ ان کے پاس پیسہ بے تحاشا ہوتا ہے, ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی, وہ پولیٹکس میں عزت لینے کے لیے سیاست میں آتے ہیں. دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو سیاست کو اپنا پیشہ, اپنی روٹی روزی بناتے ہیں. وہ پولیٹکس میں اس لیے آتے ہیں کہ اس سے وہ کرپشن کریں, پیسہ کمائیں. اور تیسری قسم جو ہوتی ہے جو کہ ابتدا سے قرون اولیٰ سے جو ہے
وہ لوگ سیاست میں آتے ہیں جو کہ ایک پلیٹ فارم کسی نظریے پہ آ کے جمع ہوتے ہیں، کیونکہ جو سیاست ہے، جو سیاسی پارٹی ہے، جو سیاسی تنظیم ہوتی ہے، وہ اصل میں ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جو آپ اپنی جو سوسائٹی کے آپ کے اپنے طبقے کے مسائل ہوتے ہیں، آپ اس کو اجاگر کرتے ہیں، آپ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم لے کے آتے ہیں۔ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی 1967 میں وجود میں آئی، جس کی موجودہ لیڈرشپ پہلے اس کا حصہ تھی، تو وہ ایک نظریہ لے کے آئی تھی۔ بھٹو صاحب نے ایک روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا، اور اس نظریے کو لے کر کے جو پسا ہوا پاکستان کا طبقہ ہے وہ آگے آیا، انہوں نے اس پرچم کو تھاما، اور دیکھتے ہی دیکھتے 70 میں یہ پارٹی حکومت میں آ گئی۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو بھٹو کی پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، یہ پہلی نظریاتی پارٹی تھی پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد، اور اتنی جلدی اس نے اس لیے کی کہ ایک تو غریب کی بات کی گئی، بھٹو صاحب نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کے گلی میں لایا، غریب کی بات کی، اور غریب جو ہے وہ اس طبقے کا آج بھی 98% ہے، اور جو اشرافیہ ہیں وہ صرف 2% ہے۔ تو جب غریب کی بات ہوئی تو انہوں نے اس پرچم کو تھاما، اور ہم بھی، چونکہ میرا تعلق بھی ایک لوور مڈل کلاس سے ہے، جب میرے والد نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی تو پوری پارٹی میں صرف 30 لوگ تھے، اور آج مجھے جو لوگ تانا دے رہے ہیں جی کہ آپ اتنی بڑی پارٹی کو چھوڑ کے آپ ایک ٹانگا پارٹی یا رکشا پارٹی میں آ گئی ہو، تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی میں میرے بابا شامل ہوئے تھے تو پارٹی میں صرف 30 لوگ تھے، اور پھر وہ 30 لوگوں سے لوگوں نے محنت کی، ایک نظریے پہ کام کیا، اتنی بڑی پارٹی بنی۔ بہت سے لوگوں سے میں یہ بھی کوشچن کرتی ہوں، آج جو لوگ وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر ہمارے صوبے میں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں، میرے سمیت آپ سمیت بہت سے لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن دینے اور لینے والی، عزت دینے والا، عزت لینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے۔ اس نے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی پارٹی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بحری جہاز پہ سمو سکتی ہے، کوئی رکشے میں، کوئی بس پہ یا ٹانگے پہ۔ یہ باتیں فضول ہیں، ایک سیاسی لیڈر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک نظریے کا اتنے سال ساتھ دیا، ہم نے جیلیں کاٹی، ضیاء الحق جیسی، پہلے ایوب خان کی جو ہے ڈکٹیٹرشپ میری فیملی نے برداشت کی، گو کہ جو ورلڈ بینک کا سروے تھا تربیلا ڈیم کا، ہم متاثرین ڈیم میں سے ہیں، اس میں ہمارا گاؤں نہیں تھا، ہماری راجدھانی نہیں تھی، لیکن چونکہ میرے والد جو تھے وہ ایوب خان کے حلقے سے تھے، انہوں نے جب پارٹی جوائن کی تو باوجود اس کے کہ ہماری جو پراپرٹی تھی وہ اس سروے میں نہیں تھی، لیکن ہمیں سڑک پہ لانے کے لیے ہم سے زبردستی وہ زمینیں میرے والدین سے لی گئی اور ہماری فیملی سڑک پہ آ گئی۔ یہ قربانی پیپلز پارٹی کے لیے میری فیملی میں ایوب خان کے دور میں دی۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں میرے فادر نے 3 سال جیل کاٹی، میری والدہ نے جیل کاٹی، میں نے جیل کاٹی 3 دفعہ۔ میں نے پہلی جیل دیکھی تو میری عمر صرف 16 سال تھی، مجھے آرمی میڈیکل کالج سے نکالا گیا، کس لیے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کے لیے۔ لیکن ہم ثابت قدم رہے، ہم کوئی ایم پی اے ایم این اے بننے کے لیے پارٹی میں نہیں آئے تھے، ہم ایک نظریے کے تحت آئے تھے۔ ضیاء الحق کا مارشل لا، اس کے کوڑے بھی ہماری فیملی کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ لیکن آج کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ پارٹی وہ سکڑ کے ایک صوبے تک رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پارٹی پہ ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے جن کی میں نے 3 اقسام بتائی ہیں، ان میں سے جو دوسری قسم ہے یا پہلی قسم ہے، ٹھیک ہے، اور ورکر کو بلا دیا گیا ہے۔ ورکر پہ اگر لیڈرشپ ہاتھ رکھے، اس کو عزت دے تو وہ اپنی جان سے بھی گزر جاتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی آج تک زندہ رہی تو لوگوں کے کوڑوں نے، لوگوں کی جیلوں نے اس کو زندہ رکھا، لیکن جب ابھی اچھے دن آئے، ابھی تو وہ والی ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں ہے، تو پارٹی نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا۔ آج
پارٹی کا کرتا دھرتا وہ لوگ ہیں جو کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی تیسری پارٹی میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اور اگر میں آفتاب شیرپاؤ صاحب کا، اسکندر شیرپاؤ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے دست شفقت میرے سر پہ رکھا، اور چونکہ میں نے پیپلز پارٹی میں ایک بڑی لڑائی لڑی ہے اور اس کا گواہ آپ ہیں، اگر میں نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہو، جب میں پیپلز پارٹی میں ہوں، کوئی میں نے پیپلز پارٹی سے غداری کی ہو، کوئی بے وفائی کی ہو، تو وہ آپ سب کو، مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی محنت کی، میں کتنی ڈیووٹڈ رہی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک میں نہ مانوں والا سلسلہ ہے۔ کیونکہ جس طرح آج کل جو قیادت سر پہ بیٹھی ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آج کل ایک پہلے محاورہ ہوتا تھا اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، تو میں کہتی ہوں 2018 کے بعد ایک نیا محاورہ ہے انگلش میں، سلیکٹرز آر نون بائی دی سلیکشن دے میک، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو اشرافیہ ہے اسٹیٹ کے اس پہ یا پارٹیوں کی جو صورتحال ہے، ان کو کون لوگ چاہیے؟ ان کو وہ لوگ چاہیے جو ڈف اینڈ ڈم ہوں، جن کے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی بالکل صلاحیت نہ ہو، ان کو نظریاتی ورکر، ان کو سیاسی ورکر، ان کو سیاسی کام نہیں چاہیے، ان کو بوٹ پالیشی چاہیے، ان کو پرس اٹھانے والے چاہیے، ان کی ہر بات پہ یس سر کہنے والے لوگ چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جیسے نظریاتی لوگ ایسی لیڈرشپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیشہ ایک نیچر کا، ایک قدرت کا نظام ہے کہ ہر چیز ایک مرکزے کے گرد گھومتی ہے۔ سائنس کا بھی اصول ہے کہ مرکزہ ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے بی بی شہید کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی وہ مرکزہ کھو چکی ہے۔ اگر گھر میں 3 گروپس ہیں، ایک کا اپنا ہے، پھپھو کا اپنا ہے، بھتیجے کا اپنا ہے، ورکر بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کدھر جاؤں۔ ایک کے پاس جاتے ہیں تو دوسرا خفا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو تیسرا خفا ہوتا ہے۔ جب ایک پارٹی میں مرکزہ نہیں رہ گیا تو وہ پارٹی کیوں ڈیولپ کر سکتی ہے؟ کس طرح وہ آگے بڑھ سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو، لیکن میری ناقص رائے میں اور ایک سائنس کا ادنا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میرے خیال میں مرکزے کے بغیر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مرکزہ بی بی کی شہادت کے ساتھ ہی کھو چکی ہے۔ اور سب سے اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ جتنی بھی اچیومنٹس ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آئی ہے تو وہ ہمیشہ ریکنسیلیشن پہ وہ اور قسم کی گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بی بی نے ریکنسیلیشن، اگر بی بی کی بک ریکنسیلیشن پڑھی جائے تو انہوں نے تو تہذیبوں کے درمیان، اسٹیٹس کے درمیان ریکنسیلیشن کی، یورپ اور ایشیا کے درمیان، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ کے درمیان ریکنسیلیشن کی بات کی ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں، کارل مارکس کا، چونکہ میں مارکسسٹ ہوں، کارل مارکس نے 200 سال پہلے ایک بات کر دی کہ جو کمپرومائزز ہوتے ہیں یا مصالحت ہوتی ہے، وہ تحریکوں کو، وہ نظریوں کو، وہ پارٹیوں کو دیمک کی طرح کھا لیتی ہے، اور جو پارٹی، جو تحریک مسلک کا شکار ہوتی ہے وہ زندہ نہیں رہتی، اور یہی المیہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مطلب چاہے اس میں ان کی مالی کوئی پرابلمز تھے، چاہے کچھ اور پرابلم تھے، جو مسلک اپنائی گئی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے اپنا نظریہ، اپنا وقار کھو دیا ہے۔ اور آخری بات اس میں تنظیم کے لحاظ سے یہ، جس پارٹی میں تنظیم نہ رہ جائے، ایک سیاسی ڈھانچہ اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تنظیم کسی بھی پارٹی میں ایک اینٹ کا، ایک بنیاد کا کردار ادا کرتی ہے، لیکن جب آپ نظریہ کھو دیتے ہیں تو پھر تنظیم نہیں رہتی، تو آپ کی پارٹی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ میں آئی ہوں، مجھے پیپلز پارٹی کی اندرونی کہانی بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ میں پہلا قطرہ ثابت ہوئی ہوں جس نے کوئٹ کیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی
چھوڑ کے ٹکٹ ہولڈرز جا رہے ہیں، دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، اور یہ بہت مہربانی ہے آفتاب شیرپاؤ صاحب کی کہ انہوں نے مجھے پارٹی میں جوائن کیا۔ پارٹی کو میں اس پارٹی میں اتنی محنت کروں گی جس میں انشاءاللہ کہ جس طرح میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں کی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح 30 لوگوں سے سمندر بنا تھا، ہم اس پارٹی میں بھی، میں اپنے حلقے میں بھی بات کرتی ہوں، خیبر پختونخوا کے لیول پہ بھی، کہ مجھ سے جتنا کچھ ہو سکا، جتنے لوگ میں اس میں لا سکی میں انشاءاللہ لاؤں گی، اور ہم اس پارٹی کو ترقی دیں گے، کیونکہ ان کا بھی نظریہ جو ہے وہ عام لوگوں کی فلاح و بہبود کا ہے۔ اس میں جو پسی ہوئی قومیتیں ہیں اس کا بھی ذکر ہے، ان کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے، اور میں اس طرح قوم پرست نہیں ہوں، میں خود ہندو اسپیکنگ ہوں، لیکن میرے بچے جو ہیں وہ افریدی ہیں، میں پشتون بچوں کی ماں ہوں، تو ہم میں وہ چیز نہیں ہے، وہ ایک قوم پرستی والی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ساری قومیتوں کی بات کرتے ہیں، سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایک چیز کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر اس پہ آپ کو کوئی کویشچن کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے سینئر جو ہیں سابقہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر نائب صدر تھے، جو بھٹو صاحب کے دور سے پارٹی میں، وہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ موجودہ انفارمیشن سیکرٹری میرے ساتھ تھے جنہوں نے ابھی ریزائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ آپ سے اخلاق احمد بات کریں گے۔ وومن ونگ تو میں ہی چلا رہی تھی پیپلز پارٹی کا، وہ تو سارا میرے ساتھ میری پارٹی میں آئے گا۔ اسی طرح جتنا پی ایس ایف ہے وہ بھی میں نے ہی بنایا تھا، بہت سارا قومی وطن پارٹی میں میرے ساتھ جوائن کر رہا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی یوتھ ہے اس کے نمائندہ، ان کی طبیعت خراب ہے، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے کا پورا یوتھ ونگ جو ہے وہ جوائن کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ہری پور کے متعلق تھوڑی بہت رائے جانتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، تو ہری پور میں پیپلز پارٹی جو ہے پہلے حکیم رشید تھا جب تک وہ زندہ تھا، اور حکیم رشید پیپلز پارٹی تھا، اور اس کے بعد میرے بابا کی ڈیتھ کے بعد ڈاکٹر فائزہ رشید پیپلز پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی ڈاکٹر فائزہ تھی، اور اب اگر میں چلی گئی ہوں تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہ کیا رہ گیا ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ 2-3 جن کو کہیں گے، جن کو خرچی ملتی ہے، جو خرچی پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، صرف 3-4 لوگ رہ گئے ہیں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے باقی پارٹیوں کے لیے کہ وہ اپنے ورکر کو عزت دیں، کیونکہ جو زیادہ تر ورکر ہوتے ہیں وہ عزت کے لیے سیاسی پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کی لیڈرشپ میں ہم لوگ دن رات کام کریں گے، اور امید کرتی ہوں کہ جو بھی آئندہ الیکشن ہوگا ہم اس میں مثبت رزلٹس دیں گے۔